لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين قوله الحق إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد وآله. عزیزان محترم، مولا کے عزادار، مولا کے چاہنے والوں، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے. عزیزو، بس ایک بات کہہ کے میں ربط مصائب پہ آ جاؤں گا. ہم مسلسل عزاداری کرتے ہیں، مسلسل نوحہ پڑھتے ہیں، مسلسل یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری پوری رات ماتم کرتے ہیں، پورا دن ماتم کرتے ہیں. دشمن ہم سے تعجب سے سوال کرتے ہیں، مولانا آخر بات کیا ہے کہ آپ لوگ مسلسل ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، جہاں بھی جلوس ہوتا ہے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، کیا تم کو تھکاوٹ نہیں ہوتی آپ لوگوں کو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مسلسل جگتے ہیں، راتوں میں جگتے ہیں، دن میں جگتے ہیں، پھر بھی آپ کے جسموں کو تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میاں آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم غم حسین جسموں سے نہیں مناتے، جذبوں سے مناتے ہیں، اور جذبہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. غم حسین جسموں سے نہیں جذبوں سے مناتے ہیں، اور جسم کمزور ہو سکتا ہے، جذبہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو، اختتامی تقریر ہے. انجمنوں نے اپنا نوحہ پیش کیا ہے. کسی نے جناب سکینہ کا نوحہ پیش کیا، کسی نے جناب علی اکبر کا، کسی نے جناب امام حسین کا نوحہ پیش کیا. میں انشاءاللہ تینوں کو ہی انشاءاللہ مختصر سی تقریر میں آپ تک پہنچا دوں گا. دیکھیے، دنیا کا دستور ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی باپ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی وصیتیں ضرور ہوتی ہے بیٹوں سے. لیکن میرے عزیزو، باپ کی یا دنیا سے ماں گزر جائے، جب آخری وقت ہوتا ہے اس کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے. کیا؟ کہ میرا آخری وقت ہے، ایک بار میں اپنی اولاد کا چہرہ دیکھ لوں. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ آخری وقت ضرور میں اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹیوں کا چہرہ دیکھ لوں. عزیزو، تاریخ قیامت مقتل قیامت کا جملہ لکھتی ہے، جب امام حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا تو ایک مرتبہ وفادار گھوڑا امام حسین کے پاس آ کے کہتا ہے، اے میرے مولا و آقا مجھے معاف کر دیجئے گا، مولا آپ کہیں تو میں آپ کو مدینہ چھوڑ دوں، مولا آپ کہیں تو میں آپ کو نجف چھوڑ دوں، اے مولا آپ کہیں تو میں آپ کے نانا کے پاس آپ کو پہنچا دوں، اے نانا اگر اے مولا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے پاس پہنچا دوں. مولا کوئی وصیت ہو، مولا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، عزیزو اے میرے وفادار گھوڑے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک خواہش یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بار اپنے اکبر کا چہرہ دیکھ لوں. جزاکم اللہ عزیزو، میں اپنے اکبر کا چہرہ دیکھ لوں. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. عزیزو، اس سے پہلے کے انجمن میں جناب سکینہ کا مصائب پڑا ہے. عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کربلا سے رہائی کے بعد ہر ایک پہ ظلم اٹھایا گیا. جناب سب سے زیادہ جو ظلم اٹھایا گیا ہے وہ جناب زینب اور جناب امام سجاد پر ظلم اٹھایا گیا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس کے بعد اگر کسی پہ ظلم اٹھایا گیا تو وہ جناب سکینہ ہے. عزیزو،
لیکن جناب سکینہ اور مولا سجاد جناب زینب میں بہت بڑا فرق ہے. مولا جناب سجاد میں اور جناب زینب پہ ظلم سہنے کی طاقت تھی، لیکن حائر حسین کی بیٹی اتنی چھوٹی تھی کہ ظلم اتنا ڈھایا گیا کہ برداشت نہ کر سکی. عزیز و تاریخ قیامت کے جملے لکھتی ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے، سکینہ بھیا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. جب بھی قافلہ رکتا سکینہ بھیا کے پاس جا کے کہتی تھی، اے بھیا میں جانتی ہوں تو جہاں پر قدم رکھتا ہے وہاں کی زمین خشک ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے. اے بھیا میں جانتی ہوں تیرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، بھیا لاؤ اپنے پاؤں کو میری طرف کرو، میں پیروں سے چبھے ہوئے کانٹے کو نکال دیتی ہوں. قیامت ہو گئی عزیزوں. مولا سجاد نے اپنے پیروں کو آگے بڑھایا، سکینہ نے بھیا کے پیروں سے چبھے ہوئے کانٹے کو نکالتی تھی اور کہتی جاتی تھی، بھیا کچھ آرام آ رہا ہے، کچھ آرام آ رہا ہے. قیامت ہو گئی. جیسے ہی مولا سجاد تھوڑا سا سکون پاتے، سکینہ سوال کرتی ہے، اے بھیا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، یہ بتاؤ شام کو یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا سجاد تڑپ کے کہتے ہیں، اے بہن شام کو یہ پرندے اپنے بسیروں میں جاتے ہیں، اپنے وطن جاتے ہیں. سکینہ سوال کرتی ہے، اے بھیا ارے کیا کوئی ایسی شام آئے گی کہ ہم اپنے وطن کو جائیں گے؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا سجاد نے کہا، اے بہن تیری قسمت میں شام کا زندان ہے، اے بہن مجھ سے یہ سوال نہ کر. سکینہ نے کہا، بھیا اچھا یہ بتاؤ پیاسوں کا، عزیز و گرمی کا موسم ہے نا، ماں اور باپ جس کے پاس چھوٹے بچے ہوں گے وہ یہاں سے مصائب سماعت فرمائیں گے. عزیز و قیامت ہے، بچوں کو جب پیاس لگتی ہے پریشان ہونے لگتے ہیں، ماں باپ دوڑ کے بچے کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں. عزیز و قیامت ہو گئی. اللہ ہر بھائی بہن کی محبت. سکینہ نے سوال کیا، اے بھیا یہ بتاؤ پیاسوں پر پیاس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اے بھیا جب پیاس بڑھ جاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ مولا سجاد نے کہا، اے بہن جب پیاس بڑھ جاتی ہے تو زبان سوکھنے لگتی ہے، ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں. اے بھیا جب پیاس بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا بہن جسم سوکھنے لگتا ہے. کہا اے بھیا جب اس سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا اے بہن جب پیاس اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پیاس ہڈیوں میں اتر آتی ہے. سکینہ نے قیامت ہو گئی. سکینہ نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، کہا بھیا پیاس کی شدت سے میرے گوشت جسموں سے الگ ہو گئے ہیں. اے بھیا جب پیاس کی حد ہو جائے، جب پیاس اور بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مولا سجاد نے کہا، اے بہن سن نہ پاؤ گی. کہا اے بھیا بتاؤ تو ذرا. مولا سجاد نے کہا، اے بہن جب پیاس بڑھتی ہے تو پیاس ہڈیوں میں اتر آتی ہے. سکینہ نے کہا، اے بھیا اگر شام کے زندان میں میں مر جاؤں تو تم میری لحد بنانا، تم مجھے غسل دینا. بھیا لحد بنانے کے بعد تم پہلے اتر جانا. اے بھیا دیکھنا زمین نرم ہے کہ سخت ہے. بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے. بھیا مجھے نرم زمین میں دفن کرنا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس 2 جملے مجلس تمام. عزیز و قیامت ہو گئی. عزیز و بچوں کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. جہاں کہیں اندھیرا ہوتا ہے، جب لائٹ چلی جاتی ہے ماں باپ کے ذہن میں فوراً یہ ہوتا ہے کہ چراغ کو روشن کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ ڈر جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ ڈر جائے. عزیز و تاریخ قیامت کا جملہ لکھتی ہے کہ شام کے زندان میں سکینہ ایک مرتبہ بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا اپنے سپاہیوں سے، ذرا دیکھو کیا وجہ ہے. سپاہی آتے ہیں، کہا سکینہ بابا کی یاد میں رو رہی ہے. ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ سکینہ کو اس قید خانے سے الگ کیا جائے، کسی اور قید خانے میں ڈالا جائے. عزیز و تاریخ لکھتی ہے سکینہ کو اس قید خانے سے الگ کیا گیا، دوسرے قید خانے میں لے کے جانے لگے. ادھر سے سکینہ نے بھیا سجاد کا ہاتھ پکڑا، کہا اے بھیا مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، بھیا مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے.
اے بھیا جہاں جہاں میں جاؤں تم میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے ایک قید خانہ بدلا، سکینہ خاموش نہیں ہوئی، دوسرا قید خانہ بدلا، سکینہ خاموش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ تاریخ لکھتی ہے 7 قید خانے بدلے گئے۔ روایت کہتی ہے جب 7ویں قید خانے میں سکینہ کو لے جایا گیا تو اتنا اندھیرا تھا کہ مولا سجاد پاس میں ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن سکینہ دیکھ نہ پا رہی تھی۔ سکینہ نے کہا اے بھیا مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، بھیا بولتے رہو، اے بھیا میں تمہاری آواز سے میں صحیح رہوں گی، بھیا بولتے رہو، بھیا بولتے رہو۔ قیامت ہو گئی، ایک مرتبہ مولا سجاد خاموش ہو گئے۔ سکینہ نے کہا اے بھیا اندھیرا بہت ہے، اے بھیا کیوں خاموش ہو، بولتے کیوں نہیں، قیامت ہو گئی۔ مولا سجاد نے کہا اے بہن پیاس کی شدت سے میرا گلا خشک ہو چکا ہے، اے بہن میں بول نہیں سکتا۔ سکینہ نے کہا اے بھیا اگر بول نہیں سکتے تو زنجیریں ہلاؤ، میں اس کی وجہ سے صبر کر لوں گی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس آخری فقرہ مجلس تمام۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے کچھ جنازے ایسے ہیں کہ جن کے لباس، جن کے جسم سے جب لباس کو اتارا گیا ہے تو غسل دینے والوں نے گریہ کیا ہے۔ ایک جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، ایک مولا سجاد کا جنازہ ہے، ایک جناب سکینہ کا ہے۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے جب جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی، جب غسالہ نے جناب سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو ایک مرتبہ غسالہ چیخ مار کے روتی ہے، کہتی ہے مولا سجاد ذرا یہ بتائیے آخر اس بچی کو بیماری کی کیا تھی؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ارے جب میں غسل کے لیے جسم سے لباس کو جدا کرنا چاہتی ہوں تو لباس کے ساتھ سکینہ کے جسم کی کھال بھی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا اے غسالہ میری بہن کو کوئی بیماری نہ تھی، ارے بلکہ شام کے بازار میں میری بہن کے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا تھا، جس کی وجہ سے میری بہن کی یہ حالت ہوئی۔ اے غسالہ لباس کو نہ اتار بلکہ اسی لباس میں میری بہن کو غسل و کفن دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ